الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی فضیلت قرآن سے ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ آج رمضان المبارک اپنے 30 روزوں کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے، اور جاتے جاتے ہم سب کے لیے اس تربیت کو یاد دلاتا جا رہا ہے کہ جو تربیت اللہ کے اس برگزیدہ مہمان مہینے میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیتے ہوئے حدیث قدسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام پہنچایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور رخصت ہوتے ہوئے کچھ پیغام ہمیں دے رہا ہے۔ آئیے اس پیغام کو سنیں، اور آنے والے 1 سال تک کے لیے اگر اللہ نے زندگی دی ہے اور مہلت دی ہے تو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو پھر اس کی خصوصیت کیا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ دیگر عبادتوں میں ریاکاری کی جا سکتی ہے، دکھایا جا سکتا ہے، مگر روزہ دکھاوے کے لیے کوئی شخص نہیں رکھ سکتا۔ دن بھر کی بھوک دکھاوے کے لیے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس روزے کا بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج رمضان المبارک مکمل ہو کر کے شوال المکرم شروع ہوگا۔ یہ عید کیا ہے؟ عید روزے دار کا انعام ہے۔ اس سال کی عید ایک الگ قسم کی عید ہے۔ کچھ لوگ گھروں کے ساتھ ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ ہیں، تو وہ باہر عید نہیں منا سکتے۔ کچھ تنہا ہیں تو وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہر آزمائش میں اپنے لیے عمل کا اور مثبت پہلو تلاشتا ہے۔ آئیے اس عید کو اس مثبت پہلو کے تحت ہم منانے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو یاد رکھیں۔ پہلی بات کہ رمضان مکمل ہوتا ہے اور شوال کا جو چاند ہوتا ہے، جو آج تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے، 30 کا چاند، یہ رات لیلۃ الجائزہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب انعام بانٹنے والی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی انعامات اس رات میں بانٹتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ روایات بھی ہیں، مگر سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس رات میں انعام بانٹتا ہے۔ لہٰذا اب تک ہر سال کی عیدوں میں بازاروں کی نظر اگر ہم نے کیا ہے تو اس سال گھروں کے اندر ہے۔ اس لیلۃ الجائزہ کو انعام حاصل کرنے والی رات میں آئیے رب کے دربار میں توبہ اور استغفار میں گزاریں۔ کچھ وقت نکالیں، قیام لیل، تہجد اور استغفار، درود شریف اور تسبیحات کے ذریعے سے توبہ اور انابت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کریم ہے، وہ ضرور عنایت فرمائے گا۔ تو لیلۃ الجائزہ میں اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر کے رات کے وقت میں عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ عید کا دن ہوگا اور فجر کے بعد سے ہی فرشتے جو گلیوں میں رہتے تھے انشاءاللہ گھروں میں آ کر کے مصافحہ کریں گے۔ ایک طرف یہ کھٹک ہوگی کہ ہم عیدگاہوں میں نہیں پہنچ سکے اور وہاں سجدے نہیں کر سکے، لیکن دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین پیغام دیا کہ اب تک پورے علاقے میں کوئی ایک عید کی نماز پڑھانے والا ہوتا تھا، مگر اس کے ذریعے سے انشاءاللہ گھر کے اندر ایک عید کی نماز پڑھانے والا امام پیدا ہو جائے گا۔ اس گزرے ہوئے رمضان میں جہاں بہت ساری اس لاک ڈاؤن کی محرومیاں رہی ہیں تو بہت ساری چیزیں حاصل بھی ہوئی۔ قرآن کا پیغام ہم نے گھر میں بیٹھ کے سنا، بہت سارے بچوں کی تجویدیں صحیح ہو گئی ہیں، اور بہت سارے بچے اور نوجوانوں نے تراویح گھروں میں پڑھائی ہے۔ آئیے اس ٹرینڈ کو اور اس طرز کو اپنے گھر میں ہم جاری رکھیں۔ عید کی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ خوشیاں اس انداز کی کریں کہ اب تک اپنی مصروفیات میں ہم اپنے قریب کے رشتہ داروں کو بھول گئے تھے، اپنے ماں باپ کے مزاج کو سمجھنا بھول گئے تھے، اپنے گھر کے بچوں کے مزاج کو سمجھنا بھول گئے تھے، لیکن اس لاک ڈاؤن کے اندر ہم گھر کے اندر موجود رہے ہیں تو ہم نے مزاج سمجھا ہے، اور اس مزاج کو اگر ہم سمجھ گئے ہیں تو آئیے حدیث کو سامنے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے رشتے کو پیدا کیا اور اپنے عرش الہی سے جوڑ لیا اور اسے اجازت دی کہ آواز لگاؤ، اور وہ آواز لگاتا ہے رشتہ کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا، جس نے مجھے توڑا اللہ اسے توڑ دے گا۔ آئیے اس عید کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ 2 لوگ ہوں، 4 لوگ ہوں، 6 لوگ ہوں، ان کے ساتھ خوشیوں کو بانٹنے والا بنائیں۔ ان کے مزاج کو سمجھ کر کے، ان کے مزاج کے مطابق سمجھوتا کر کے، ایڈجسٹ کر کے خوش رہنے کا سلیقہ سیکھیں۔ اور دوسری چیز کہ عید گزرنے کے بعد رمضان کی تربیت کو نہ بھولیں۔ گھر میں جماعت کے ساتھ امامت کرتے رہیں، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہیں اور قرآن کے پیغام اور میسج کو سمجھنے والے بنیں۔
تیسری چیز، عید گزرنے کے بعد 6 نفل روزے بھی شریعت کے اندر ہیں، جس کو شش عید کے روزے کہا جاتا ہے۔ عید کے بعد 6 روزے نفل کے رکھ لیے جائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ پورے سال روزہ رکھنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ 6 روزے لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں، عید کے بعد ایک رکھ کر کے اور بیچ میں گیپ کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پورے مہینے بھی اس نیت سے 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آس پاس نظر دوڑائیں کہ جن کپڑوں میں ہم عیدیں منا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آس پاس اس طرح کے بھی کپڑے کسی کے پاس ہوں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ ایسے حالات سے پوری انسانیت کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو مل کر کے سچی اور صحیح خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی عید کی خوشیاں عطا فرمائے، اور عید کی مبارکباد تمام لوگوں کو، اور جو کچھ بھی پیغام رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دیا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔